کل کی غریب لڑکی آج افسر بن گئی۔ شادی کے کارڈ کی خوشخبری ملتے ہی فریہ کے دل میں ایک عجیب سا جوش اور بے چینی پیدا ہوئی۔ والد نے اسے سکون دینے کی کوشش کی، مگر دل میں ہر لمحہ یہ خیال آ رہا تھا کہ آج وہ ایک ایسے حال میں جائیں گے جہاں ہر نظر، ہر سرگوشی، ہر چھپی ہوئی مسکراہٹ انہیں غریب اور کم تر سمجھتی ہیں۔ فریہ جانتی تھی کہ یہ لمحہ صرف ایک شادی کی تقریب نہیں بلکہ ایک امتحان ہے جو ان کی عزت اور وقار کو پرکھے گا۔ شام کے وقت وہ اپنے والد کے ساتھ تقریب میں پہنچے۔ ہال میں روشنی، موسیقی اور مہمانوں کی ہلچل تھی۔ جیسے ہی چچی اور باقی رشتہ داروں نے انہیں دیکھا، ان کی آنکھوں میں وہی حیرت اور طنز صاف نظر آیا جو فریہ کے بچپن سے لے کر آج تک موجود تھا۔ گارڈز نے فوراً ان کی طرف دیکھا، مگر والد کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کسی نے انہیں روکنے کی ہمت نہیں کی۔ چچی نے اپنا غرور چھپاتے ہوئے فریہ اور والد کی طرف دیکھا، مگر زبان سے طنز اور تانے جاری رہے۔ یہی ہیں وہ لوگ جو ہماری دعوت میں آئے ہیں۔ ایک سرگوشی میں کسی نے کہا، غریب لوگ تو ہمیشہ ویسے ہی رہتے ہیں، کوئی امید نہیں۔ ہر جملہ جیسے فریہ کے دل پر ایک دھار رکھ رہا ہو، مگر اس نے اپنی آنکھیں نیچی کر کے قدم آگے بڑھایا۔ والد کی آنکھوں میں سکون تھا، مگر دل ٹوٹنے کا احساس بھی واضح تھا۔ ہر تانا، ہر طنز، ہر نظر انداز انہیں محسوس ہو رہا تھا، مگر فریہ جانتی تھی کہ اب رد عمل یا غصہ کچھ نہیں بدل سکتا۔ اس لمحے میں اس نے اپنے اندر ایک خاموشی عزم پیدا کیا کہ وہ کسی بھی حال میں اپنے والد اور اپنے لیے عزت اور شناخت حاصل کرے گی۔ مہمانوں کی سرگوشیاں اور طنز آمیز نظریں فریہ کے دل میں حوصلہ نہیں بلکہ ایک نیا عزم پیدا کر رہی تھی۔ حال میں قدم قدم پر یہ واضح تھا کہ والد اور فریہ کے لیے یہ دن ایک امتحان ہے جہاں نہ صرف وقار بلکہ صبر اور حکمت کی بھی جانچ ہو رہی ہے۔ تقریب کے اختتام پر فریہ اور والد گھر واپس آئے، دل بھاری، آنکھوں میں آنسو، مگر اندر ایک خاموش عزم کے ساتھ کہ یہ تانے، یہ طنز اور یہ تمام حقارتیں ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بلکہ ایک نئی تحریک بن گئی ہے۔ فریہ نے طے کر لیا کہ وہ اپنی تعلیم، محنت اور مستقل مزاجی کے ذریعے سب کو یہ ثابت کرے گی کہ غربت اور وسائل کی کمی کسی کی عزت اور مقام پر اثر نہیں ڈال سکتی۔ گھر واپس پہنچتے ہی فریہ نے اپنے کمرے کے دروازے کو زور سے بند کیا۔ دل بھاری تھا، آنکھوں میں نمی، مگر دل کے اندر ایک ایسی آگ جل رہی تھی جسے کوئی بجھا نہ سکتا تھا۔ وہ بیٹھ گئی اور اپنے آپ سے کہا، آج کا دن ختم ہو گیا مگر یہ عزم میرے اندر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آج میں نے محسوس کیا کہ دنیا کے لوگ صرف نظر اور دولت سے نہیں بلکہ فرضی غرور اور بے توقیری سے بھی دوسروں کو پرکھتے ہیں، مگر میں اپنی تقدیر کو ان کی نظروں میں نہیں دیکھوں گی۔ فریہ کے والد درزی تھے، ہاتھوں میں چمڑے کی مہک، سلائی مشین کے قریب بیٹھے دن رات محنت کرتے۔ فریہ نے بچپن سے دیکھا کہ والد نے کبھی اپنی تکلیف دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کی۔ ہر دھاگے کی حرکت میں، ہر کپڑے کی کڑھائی میں والد نے اسے زندگی کا سبق سکھایا۔ آج وہ سبق حقیقت میں بدلنے جا رہا تھا۔ دل میں ایک ٹھوس عزم پیدا ہوا، میں پڑھوں گی، محنت کروں گی، افسر بنوں گی اور دنیا کو دکھاؤں گی غربت اور کم وسائل انسان کو کم نہیں کر سکتے۔ آج ہم غریب ہیں، میرا باپ درزی ہے، مگر کل میں اپنے مقام پر کھڑی ہوں گی، سب کو یہ دکھانے کے لیے کہ محنت، علم اور عزم سے سب ممکن ہے۔ رات کے سناٹے میں فریہ نے اپنا پرانا سا میز اور ٹوٹا ہوا اسٹول سجایا۔ کمرے کے ایک کونے میں روشنی کا چھوٹا سا چراغ جلا کر کتابیں کھولیں، ہر صفحے کو غور سے پڑھا، ہر سوال پر سوچا اور ہر مشکل کو ایک نئی چڑھائی سمجھ کر حل کیا۔ دل میں بار بار وہ لمحہ آتا، شادی حال میں تیز طنز اور چھپی ہوئی حقارتیں، مگر وہ آج غصے یا اداسی کی بجائے عزم میں بدل چکی تھی۔
فریہ نے اپنے والد کی چھوٹی چھوٹی قربانیوں کو یاد کیا۔ ہر رات جب والد نے دیر تک سلائی مشین کے پاس بیٹھ کر کپڑے تیار کیے، ہر دن جب والد نے اپنی تھکن چھپائی تاکہ وہ اسے پڑھا سکیں، وہ سب اس کے دل میں ایک طاقت بن گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ آج محنت کرے گی تو کل وہ مقام حاصل کرے گی جہاں لوگ اسے عزت اور احترام سے دیکھیں گے۔ دل میں ایک سوال بھی تھا، کب وہ دن آئے گا جب لوگ اس کی کامیابی پر حیران رہیں گے، جب وہ اپنے والد کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ دکھا سکے کہ غربت اور محرومی انسان کو کبھی نہیں روک سکتی۔ یہ سوال اسے رات بھر جاگنے، پڑھنے اور خود کو بہتر بنانے پر مجبور کر رہا تھا۔ فریہ نے اس دن فیصلہ کر لیا کہ اب سے کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوگا۔ ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ اس کے لیے محنت، مطالعہ اور آگے بڑھنے کا موقع ہوگا۔ دل میں چھپا ہوا عزم اس کے ہر عمل میں ظاہر ہونے لگا۔ اب وہ صرف ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ ایک مستقبل کی افسر، ایک کامیاب اور مضبوط شخصیت کے خواب کی مالک بن چکی تھی۔ وقت گزرتا گیا، فریہ اپنی محنت اور لگن سے کامیابی کی راہ پر آگے بڑھتی رہی۔ روزانہ دفتر جاتی، اپنے فرائض انجام دیتی اور ہر فیصلہ میں اتنی محنت اور لگن دکھاتی کہ لوگ حیران رہ جاتے، مگر اس کی کامیابی اور مقام کا کسی کو پتہ نہیں تھا، نہ رشتہ داروں کو، نہ چچی کے خاندان کو، نہ کسی کو۔ فریہ چاہتی تھی کہ یہ سب کو حیرت میں ڈالے گا، لیکن وقت خود اپنی قدر بتائے۔ اس دوران فریہ نے والد کے لیے ایک اچھا سا مکان بھی خرید لیا، شہر کے پرسکون علاقے میں جہاں ہر سہولت موجود تھی۔ والد کو وہاں شفٹ کر دیا۔ والد نے کبھی رکاوٹ محسوس نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بیٹی کی محنت اور لگن نے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ فریہ کے دل میں سکون اور خوشی تھی کہ والد اب آسان زندگی گزاریں گے اور ہر دن ان کی محنت کا پھل نظر آئے گا۔ کچھ عرصے بعد چچی کے خاندان کی شادی کا کارڈ آیا۔ فریہ جانتی تھی کہ یہ دعوت بھی ایک آزمائش کی طرح ہوگی، بالکل ویسے ہی جیسے پہلی بار تھی، مگر اب وہ مختلف تھی۔ وہ نہ صرف کامیاب افسر بن چکی تھی بلکہ اپنے والد کے ساتھ اپنی عزت اور مقام قائم کر چکی تھی۔ اس نے دل میں عزم کیا کہ آج بھی وہ کسی کو دکھانے کی کوشش نہیں کرے گی بلکہ نارمل انداز میں جائے گی، جیسے ہر عام مہمان جاتا ہے۔ شادی کے حال میں پہنچتے ہی وہ ہر معمولی مہمان کی طرح نظر آئیں۔ چچی اور باقی رشتہ داروں نے انہیں دیکھا، مگر انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ وہی فریہ ہے جیسے پہلے انہوں نے طنز اور حقارت کی نظر سے دیکھا تھا۔ اس بار بھی کسی نے پوچھا نہیں، نہ تعجب کیا۔ ہر بات معمول کے مطابق، ہر رویہ پہلے جیسا، مگر دل کے اندر فریہ کی خوشی اور سکون کی لہر تھی۔ دعاؤں اور تبصروں کے بیچ فریہ نے ایک بار پھر دل میں عزم کیا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور وہ لمحہ آئے گا جب سب کو معلوم ہوگا کہ محنت، علم اور مستقل مزاجی سے کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ شادی کی رونق کے درمیان لوگ اپنی گفتگو میں صرف شادی کے معاملات پر مشغول تھے، مگر فریہ کے دل میں ایک نیا جذبہ پیدا ہو رہا تھا۔ ہر لمحہ، ہر چھپی ہوئی نظر، ہر بات اسے یاد دلاتی تھی کہ وہ اب مضبوط ہے، وہ اب اپنی تقدیر کی مالک ہے۔ اس نے دل میں کہا، اب والد اور میں کسی کی نظر یا طعنے سے نہیں ڈرتے، ہم نے سب کچھ خود پایا ہے، اور اگلی بار جب دعوت ہوگی سب کو پتہ چلے گا کہ یہ فریہ ہے اور یہ مقام حاصل کرنے والی بیٹی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور فریہ اپنے والد کے ساتھ محنت اور لگن سے کامیابی کی راہ پر مضبوط قدموں سے بڑھتی رہی۔ دفتر میں وہ اپنی ذمہ داریوں میں بہترین رہی، ہر کام میں ہوشیاری اور دانش مندی دکھائی، لیکن سب کچھ خفیہ رہا۔ رشتہ داروں کو پتہ نہ تھا کہ وہ افسر اور کمشنر بن چکی ہے۔ فریہ نے والد کے لیے ایک آرام دہ اور خوبصورت گھر بھی خریدا جہاں ہر سہولت موجود تھی، اور والد کو وہاں شفٹ کر دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد چچی کے خاندان کی شادی کی تقریب ہوئی، کارڈ بھیجے گئے، سب خاندان والے مدعو تھے اور فریہ والد کے ساتھ وہاں پہنچی
لیکن اب وہ وہی فریہ نہیں رہی جو کبھی غریب اور بے وسیلہ تھی۔ اب وہ اپنی کامیابی کے ساتھ پہنچی، بڑی گاڑی میں، دفتر کی پروفیشنل گاڑی کے ساتھ، والد کے ساتھ، مکمل اعتماد کے ساتھ۔ لباس جدید اور خوبصورت تھا، ہر چیز میں وقار اور شان جھلک رہی تھی۔ چچی اور باقی رشتہ دار جب اسے دیکھے تو حیرت کے مارے دھندلے ہو گئے۔ ان کی نظریں فریہ پر جم گئی تھیں، کچھ کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، کچھ بے ہوش ہونے کے قریب تھے۔ وہ سب یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ کل کی غریب لڑکی جسے انہوں نے کبھی حقارت کی نظر سے دیکھا تھا، آج کمشنر اور افسر بن چکی ہے۔ فریہ کی موجودگی نے ہر ایک کے دل میں حیرت، شرمندگی اور کبھی کبھی خوف پیدا کر دیا۔ لوگ سرگوشیاں کرنے لگے، کچھ مذاق اڑانے لگے، کچھ پاگل ہو گئے، مگر سب کے دل میں ایک ہی سوال تھا کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ جو کبھی محنت مزدوری کے ساتھ پڑھتی تھی آج اتنی اعلیٰ حیثیت میں ہے۔ فریہ خاموشی کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ قدم رکھتی رہی، ہر نظر کو برداشت کرتی رہی، ہر سرگوشی کو اپنی کامیابی کے طور پر محسوس کرتی رہی۔ شادی کے حال میں پہنچ کر فریہ نے ہر تقریب کو شاندار انداز سے مکمل کیا، ہر مہمان کے ساتھ مؤدبانہ بات کی، لیکن دل میں ایک سکون اور فخر محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے اپنے والد کے لیے عزت اور مقام پیدا کیا ہے اور سب کو دکھایا ہے کہ محنت اور عزم سے کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، شادی کی تقریب کامیابی اور خوشیوں کے ساتھ مکمل ہوئی۔ رشتہ داروں کے دلوں میں حیرت اور قبولیت کا امتزاج پیدا ہوا۔ سب نے تسلیم کیا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو کبھی غریب اور بے سہارا تھی، لیکن آج اپنی محنت اور قابلیت کی وجہ سے سب کے سامنے ایک مثال بن چکی ہے۔ فریہ اور والد نے اپنے نئے گھر میں قدم رکھا، جہاں خوشی، سکون اور وقار کی زندگی شروع ہوئی۔ اب وہ دن بھی آیا جب فریہ نے دل میں سوچا کہ یہ سب محنت اور عزم کے نتیجہ میں ہے۔ وہ اب کوئی بھی اسے یا والد کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ ہر دن، ہر لمحہ ان کی کامیابی اور سکون کی یاد دلاتی رہی کہ زندگی میں حوصلہ اور لگن سے ہر رکاوٹ کو عبور کیا جا سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور فریہ نے اپنی زندگی کا ایک اور اہم قدم بڑھایا۔ دفتر میں کام کرنے والے ایک شریف اور قابل افسر سے اس کا دل لگ گیا اور دونوں نے محبت کے رشتے کو شادی میں بدل دیا۔ شادی کے دن فریہ نے اپنے والد کے ساتھ بڑے وقار اور اعتماد کے ساتھ تقریب میں قدم رکھا۔ اب وہی لڑکی نہیں رہی جو کبھی غریب اور بے سہارا تھی، بلکہ ایک مضبوط اور باوقار افسر بن چکی تھی۔ شادی کی تقریب میں فریہ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو مدعو کیا، چچا، چچی، کزنیں، دور کے رشتہ دار، سب کو بلایا گیا۔ تمام رشتہ دار حیرت اور عاجزی کے ساتھ فریہ کی کامیابی اور وقار کو دیکھ رہے تھے۔ سب کے چہروں پر پہلے حیرت اور پھر احترام کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ وہ کل کی غریب لڑکی آج اپنی محنت، لگن اور قابلیت کے باعث ایک بڑے گھر میں قدم رکھ رہی تھی، جہاں ہر چیز خوشیوں اور آرام کے ساتھ موجود تھی۔ فریہ کی شادی نہ صرف اس کے لیے بلکہ والد کے لیے بھی فخر کا لمحہ تھا۔ اس نے دکھایا کہ غربت کبھی رکاوٹ نہیں ہوتی اگر دل میں عزم اور حوصلہ ہو۔ شادی کی تقریب کے دوران ہر لمحہ محبت، خوشی اور وقار سے بھرا رہا۔ فریہ اپنی زندگی کی اس نئی شروعات میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی۔ اب اس کی دنیا میں سکون، عزت اور خوشیوں کا راج تھا اور وہ ہر دن اپنی کامیابیوں کے پھل کا لطف لے رہی تھی۔